سحری کا وقت تھا، ماحول بالکل خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، دوست تھے، تو میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، اسی ادا کو اپناتے ہوئے یہاں سے رخصت چاہیں گے۔ میں نے کہا چلو آؤ پلٹتے ہیں، چلو آؤ بچھڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ پلٹنا بچھڑنا، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایمن کہتی حضور کو لے کے جب میں پہاڑ سے نیچے آئی نا، پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے، جلدی سے پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ جانتے ہیں کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ ایمن کی جان نکل کے سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے، میں کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا دیا۔ بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، بیٹوں کو ضرورت نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی، لیکن میرے نبی لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے، بڑی محبتیں وصول ہوئی۔ 2 سال گزرے، غم کی کہانی نہیں ٹوٹی، سیلاب نہیں تھما۔ 2 سال بعد آپ کے شفیق مہربان دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا آگے